ہیلو کڈس اینڈ فرینڈس، اگر آپ نے کہانی احمد کی مرغی محمود کے گھر کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ احمد کی مرغی محمود کے گھر پارٹ 1 آئی بٹن سے پریس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آصف نے تمہاری مرغی محمود کے ہاتھ میں دیکھی اور تم چلے اس کے گھر مرغی مانگنے۔ ہو سکتا ہے آصف کی نظروں نے دھوکہ کھایا ہو، وہ تمہاری مرغی نہ ہو۔ وہ میری ہی مرغی ہوگی۔ آصف نے اسے کئی بار دیکھا ہے، اس لیے اس نے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، یہی کہنا چاہتے ہو؟ تایا جان نے آصف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آصف نے ہاں کر دی۔ تایا جان نے کہا، دیکھو احمد، جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لی جائے تب تک کسی پر الزام لگانا مناسب نہیں۔ احمد کی باجی بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے تایا جان کی تائید کرتے ہوئے کہا، محمود ایک فسادی لڑکا ہے، خواہ مخواہ جھگڑا کرے گا۔ درست کہا ہے تم نے۔ احمد کی امی بھی وہاں آ گئی تھی اور انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی بات سن لی تھی۔ تایا جان نے کہا، احمد، میں سمجھتا ہوں تمہاری باجی نے جس خطرے کا اظہار کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ عالیہ، جو بڑی خاموشی سے گفتگو سن رہی تھی، بولی، میں تصدیق کر سکتی ہوں۔ کی امی بولی، وہ کیسے؟ امی، وہ ایسے کہ محمود کی بہن کی کتاب لے آئی تھی، واپس کرنے جاتی ہوں۔ محمود کی مرغیاں ان کے گھر کے باغ میں ہوتی ہیں۔ میں باغ میں سے گزر کے آگے جاؤں گی، دیکھ لوں گی کہ میری مرغی وہاں ہے یا نہیں۔ سب نے اس کی تائید کی۔ عالیہ تیزی سے چلی گئی۔ سب بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد عالیہ لوٹ آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بالکل ٹھیک ہے؟ مرغی وہاں ہے۔ اب بنی بات، احمد محمود کے ہاں جا سکتا ہے اپنی مرغی مانگنے۔ احمد نے آصف کو اپنے ساتھ لیا اور محمود کے گھر پہنچ گیا۔ محمود نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے بڑے نرم لہجے میں کہا، وہ بھائی محمود، ہوا یوں کہ میری مرغی سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ آج وہ دور چلی گئی اور راستہ بھول گئی۔ محمود بولا، راستہ بھول گئی؟ اوہو، آپ نے اخبار میں تلاش گمشدہ کا اشتہار دیا ہوتا۔ جی نہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ غلطی سے آپ کے گھر میں چلی گئی۔ میرے گھر میں چلی گئی؟ محمود نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آپ کے ہاں ہے۔ محمود مسکرایا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ جیسے عقل مند لڑکے کی مرغی بھی عقل مند ہوگی، وہ گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی۔ یہ بات سن کر آصف کہنے لگا، میں نے وہ مرغی آپ کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ محمود نے اسی انداز میں ہکلا کر کہا، وہ میں مارکیٹ سے خرید کر لایا تھا۔ آصف نے منہ بسوڑ لیا۔ احمد اور محمود ہنس پڑے۔ مجھے یقین ہے میری مرغی آپ کے ہاں ہی موجود ہے۔ ٹھیک، 100% ٹھیک۔ آپ کی مرغی میرے پاس ہے تو آپ اس کی نشانیاں بتا دیں۔ اگر یہ نشانیاں ٹھیک ہوئی تو مرغی آپ کی۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتا ہوں تو کیجیے۔ بتائیے آپ کی مرغی کا رنگ کیا ہے؟ احمد فوراً بول اٹھا، سرخ۔ مرغی کا رنگ سرخ، اور وزن کتنا ہے؟ وزن؟ جی ہاں، اس کا وزن کتنا ہے؟ میں نے اسے کبھی تولا ہی نہیں، اور تولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ پھر بتائیے، مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ درست کہتے ہیں؟ اچھا آپ یہ بتائیے، اس کے پروں کی تعداد کیا ہے؟ آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، آپ سے آپ کی مرغی کی نشانی پوچھ رہا ہوں۔ احمد اٹھ بیٹھا اور غصے سے جانے لگا۔ آصف بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ محمود نے زور سے کہکا لگایا۔ احمد کو محمود کا کہکا بہت برا لگا، مگر وہ گھر سے نکل گیا۔ کیا واقعی احمد کی مرغی محمود کے پاس ہے؟ کیا محمود احمد کو اس کی مرغی واپس دے گا؟ احمد کس طرح محمود سے اپنی مرغی واپس لے گا؟ یہ جاننے کے لیے نیکسٹ پارٹ کا انتظار کریں۔ تب تک ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔